میں تو اسے آپ دے دیں اور چپکے سے دیں تاکہ اس کی عزت نفس بھی جو ہے وہ مجروح نہ ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص مانگنے والا آیا تو آپ نے جو ہے وہ اسے دینے کا حکم دیا، مفہوماً عرض کر رہا ہوں، دینے کا حکم دیا، لیکن جیسے ہی اس کی گتھی میں دیکھا، اس کے تھیلے میں دیکھا تو بہت سی روٹیاں پہلے سے پڑی ہوئی تھی۔ تو آپ نے وہ روٹیاں لے لی اس سے اور جو ہے وہ اسے فرمایا کہ بھائی تو جو ہے وہ بھیکاری نہیں ہے، تو فقیر نہیں ہے، تو مسکین نہیں ہے، تو حاجت مند نہیں ہے، بلکہ تو بزنس مین ہے کہ یہ روٹیاں جمع کر کے آگے جا کے بیچے گا اور پھر جو ہے وہ معاملہ اپنا سیٹ کرے گا۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اکثر گاڑی جب آ کے جو ہے وہ رکتی ہے کسی اشارے پہ، پاکستان کے اندر دیکھ لو کسی اشارے پہ آ کے رکتی ہے تو یا کسی اور جگہ پہ رش وغیرہ کے جو ہے وہ حساب میں رکتی ہے گاڑی تو فوراً بھکاری جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں جو ہے وہ اپاہج بنے ہوئے جو ہے وہ مرد و عورتیں دھوڑتے ہوئے آتے ہیں اور فوراً گاڑی کے ارد گرد ہو جاتے ہیں اور مانگنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے پاس دیکھو کہ تو پہلے 100 روپے کی گٹھیاں ان کے پاس اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ایسوں کو دینا حرام اور ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ معذرت کے ساتھ حرام کا فتویٰ تو میں نہیں دے سکتا، علماء کرام ہی دیں، گناہ کا کام ہے۔ تو ہمیں ایسے گناہ کے کاموں سے بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو تلاش کر کے جو سفید پوش لوگوں ان کی خدمت کر دینی چاہیے۔ تو تیسری بات یہ کہ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی رحمت پر یقین تو ضرور رکھیں، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، اپنے گناہوں کو پیش کر کے توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم ڈھال نہ بنائیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے غضب پر نگاہ رکھتے ہوئے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس بات پر نظر رکھیں کہ ہمارے ایسے جو اعمال ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، کبھی ان میں ریاکاری آ جاتی ہے، کبھی ان میں خلوص نہیں ہوتا ہے، کبھی لوگوں کے دکھانے کے لیے ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ اس کے جس طریقے سے صحیح وہ عبادت کرنی چاہیے وہ عبادت اس طرح سے نہیں کی جاتی، اس کے فرائض و واجبات و مستحبات و سنتوں وغیرہ کا جو ہے وہ دھیان نہیں رکھا جاتا۔ پھر ایسی عبادت جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے تو پھر جو ہے میرے پیارے بھائیوں اس عبادت کو قبول کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ وہ عبادت جو ہمارے منہ پر مار دینے کے قابل تھی، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس عبادت کو قبول کر لے اور دوبارہ ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، دوبارہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ تو پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے اللہ عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ تو دعا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ہے وہ سکھا دیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہم نظر رکھتے ہوئے اس سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ عبادتوں کو قبول فرمائے گا اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آگے بھی مفتی صاحب نے جو ہے وہ کافی کچھ لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق شرعی مسائل لکھے ہیں، تو وہ میں جو ہے وہ نہیں پڑھ رہا ہوں، تو اتنا ہی کافی ہے۔ تو آپ جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت پر یقین رکھیں، رحمان ہونے پر یقین رکھیں، رحیم ہونے پر یقین رکھیں، اور اس یقین کو اتنا کمزور نہ بنا لیں کہ ہم بے عملیاں کرتے رہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتے رہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھنا 100% جو ہے وہ لازم ہوگا کہ ہم عبادت کرنے کی بھی سعادت حاصل کرتے رہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے اپنے ایسے جو ہے وہ کمزور اعمال کی بارے میں امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میرا یہ جو درس کا جو ہے وہ مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں یا کوئی اس طرح سے جو ہے، میرا مقصد یہ ہے
کہ جب انسان خود پڑھتا ہے اور اس کو کچھ نہ کچھ اپنے ذہن میں بٹھا کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے خود بھی یاد رہتا ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ جتنا آپ قرآن پاک پڑھیں گے، جتنا آپ ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے، جتنا احادیث کی کتابیں پڑھیں گے، اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے میں اپنی اصلاح کے لیے پڑھتا ہوں، آپ میں سے بھی جو اصلاح حاصل کرنا چاہتا ہے حاصل کر لے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔